اس وقت شام کے 8 بجے کا عمل رہا ہوگا جب باہر سے قفل کھلنے کی آواز سنائی دی اور غزالہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ فوری طور پر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جان دے دے گی، لیکن مجرموں کے ہاتھوں میں کھلونا بننا پسند نہیں کرے گی۔ اس کی نگاہیں دروازے پر مرکوز تھیں جو آہستہ آہستہ غالباً کسی برقی نظام کے ذریعے کھل رہا تھا۔ اس بار 2 مرد اندر داخل ہوئے، دونوں ہی درمیانے قد کے تھے، لیکن انہوں نے اپنا چہرہ اس طرح نقاب میں چھپایا تھا کہ سر کے بال بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ صرف ان کی خوفناک آنکھیں نقاب کے سوراخ سے جھانک رہی تھیں۔ دونوں ہی کی آنکھوں میں درندگی اور صفاکی تھی۔ وہ یقیناً مہذب لوگ نہیں تھے۔ غزالہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ کیا تمہیں علم ہے کہ تمہارا باپ کب واپس آئے گا؟ ایک نقاب پوش نے اکھڑے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں بتا سکتی، ہو سکتا ہے وہ کل ہی واپس پہنچ جائیں، غزالہ نے کہا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے باپ نے کتنی دولت جمع کر رکھی ہے اور وہ تمہاری واپسی کا کیا معاوضہ ادا کر سکتے ہیں؟ حالات پر منحصر ہے، غزالہ نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ میں اس سلسلے میں پورے وثوق کے ساتھ کچھ نہیں بتا سکتی، مگر میں تمہیں ایک بات پورے وثوق اور یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ فی الحال تم ہمارے رحم و کرم پر ہو۔ اس شخص کے لہجے میں یکلخت صفاکی آ گئی۔ اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلا تو پھر ہمیں دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تم تمام عمر ہمارے اشاروں پر عمل کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ ہم تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے۔ میرا خیال ہے کہ تم اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ غزالہ کے تیور بھی بدل گئے۔ وہ تیزی سے بولی، ممکن ہے اب تک تمہارا واسطہ جن لڑکیوں سے پڑا ہو وہ دوسرے ہی ٹائپ کے ہوں۔ کسی گھمنڈ میں مت رہنا، بولنے والے نے قدرے فیصلہ کن انداز اختیار کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہاری پوری فلم ہی تیار کرنی شروع کر دیں۔ کچھ پڑوسی ملکوں میں ایسی فلمیں منہ مانگے داموں میں فروخت ہوتی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو مس غزالہ نادر، اگر تم نے زیادہ تیزی اور تراری دکھانے کی کوشش کی تو ہمیں رسی کے بل ڈھیلے کرنے بھی آتے ہیں۔ اب تک تمہارے ساتھ بہت نرمی کا برتاؤ رکھا گیا ہے۔ اگر ہم نے تمہیں اپنا اصلی روپ دکھا دیا تو تم چوں بھی نہ کر سکو گی۔ تمہارا حال بھی قربانی کی بکری سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم درندہ صفت لوگ ہو اور مجھے بہن بنا کر یہاں مہمان رکھنے کے لیے تو نہیں لائے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، اگر تم نے زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش کی تو تمہارا انجام تمہاری توقع سے بھی زیادہ اذیت ناک اور بھیانک ثابت ہوگا۔ تم جنگلی بلی، وہی شخص عجیب خونخوار لہجے میں حقارت سے بولا۔ بڑے دنوں بعد آج مجھے کسی جنگلی جانور کا شکار کھیلنے کا موقع ملا ہے۔ اب تمہارے باپ کو تمہاری واپسی کی منہ مانگی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی اور تم ہمارے اشاروں پر ناچنے پر مجبور بھی کر دی جاؤ گی۔ پھر اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کے دوسرے ساتھی نے جو اب تک خاموش کھڑا تھا اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، جب تک باس کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ملے ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ باس اپنی بات منوائے بغیر اس ہرنی کو واپس نہیں چھوڑے گا۔ پہلے شخص نے بدستور غزالہ کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے سرد آواز میں کہا، لیکن جو جانور شیر کی گچھار میں آ جائے اس پر دوسرے درندوں کو بھی دانت تیز کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ نہیں، تم میری موجودگی میں ایسا نہیں کر سکو گے۔ کم از کم تمہیں باس کی کال تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اگر میں تمہارا فیصلہ ماننے سے انکار کر دوں تو تم خود اپنے کیے کے ذمہ دار ہوگے۔ دوسرے شخص نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، مگر میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ تنظیم میں تمہاری کیا حیثیت ہے، وہ مجھ سے زیادہ نہیں ہے، پہلے نے ترش انداز میں کہا۔ تمہیں اگر موت سے خوف آتا ہے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو، لیکن میں ایک بار جو فیصلہ کر لیتا ہوں اسے بدلا نہیں کرتا۔ پھر اس سے پہلے کہ پہلا شخص کوئی جواب دیتا یا دوسرا فرد اپنی جگہ سے جنبش کرتا، کمرے میں خفیہ طور پر نصب کیے گئے اسپیکر جو بظاہر دکھائی نہیں دے رہے تھے یکلخت جاگ اٹھے۔ ایک برائی ہوئی آواز کمرے میں بری، نمبر 3، تم شاید یہ فراموش کر چکے تھے کہ تمہارا کوئی باس بھی ہے اور باس کے حکم کے بغیر کوئی قدم اٹھانا تنظیم سے غداری کے مترادف ہوتا ہے۔ بولو، تم اپنے کیے کی کیا سزا تجویز کرتے ہو؟ باس رحم، اپنی حیثیت کا احساس دلانے والا شخص پوری جان سے کانپ اٹھا۔ اب اس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ رحم کا لفظ میری ڈکشنری میں تھا، لیکن میں نے اسے کاٹ دیا ہے۔ کیا تم واقف نہیں ہو کہ میں نے تم لوگوں کو عورتوں، بچوں اور لڑکیوں کے سلسلے میں کیا ہدایت دے رکھی ہے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی باس، اس نے چھت کی جانب چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے مردہ لہجے میں کہا۔ ایک موقع اور دیا جائے۔ کیا تم نہیں جانتے نمبر 3 کہ تمہارا باس ہر وقت تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب رہتا ہے؟ وہ تمہیں ہر وقت دیکھ سکتا ہے اور تمہاری سرگوشیوں کو بھی سن سکتا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی باس، وہ گڑ گڑانے لگا۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا گوشت ہمارے شکاری کتوں کو ضرور پسند آئے گا۔
یہ غالباً کسی قسم کا اشارہ ہی تھا۔ نمبر 3 نے جواب دینے کی کوشش میں زبان کھولنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے شخص نے نہایت پھرتی سے جیب سے ریوالور نکال کر اس کے جسم میں پے در پہ 3 گولیاں داغ دیں۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ اس کے مردہ جسم کو نہایت بے دردی کے ساتھ باہر کی جانب گھسیٹے لیے جا رہا تھا۔ غزالہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی خوفناک فلم کا کوئی بھیانک سین دیکھ رہی ہے۔ رات کے تقریباً 11 بجے کسی نے اس کے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ 2 دستک تک رحمت اور عذرا ایک دوسرے کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھر تیسری آواز پر عذرا نے کہا، اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ رحمت اٹھ بیٹھا۔ نہیں رامتے، عذرا نے اس کا ہاتھ تھام کر خوفزدہ آواز میں سرگوشی کی، چپ چاپ پڑا رہ، جو بھی ہوگا 1-2 دستک دے کر خود ہی واپس لوٹ جائے گا۔ کیوں؟ آخر تجھے خوف کس بات کا ہے؟ مجھے تیری زندگی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، عذرا نے بدستور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کون جانے کون ہو، اور اب ہمارے گھر میں ایسا کوئی قیمتی سامان بھی نہیں رہ گیا۔ گھبرانے سے کیا فائدہ ہوگا نیک بخت، اتنی رات گئے کوئی ضرورت مند بھی آ سکتا ہے۔ اسی وقت باہر سے اسے بابر کی آواز سنائی دی، رحمت بھائی کیا آج سرے شام ہی سو گئے؟ سنا تو نے، بابر آیا ہے، اب تو میرا ہاتھ چھوڑ۔ عذرا نے رحمت کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن اس کا دل نہ جانے کیوں کسی نادیدہ خطرے کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ بابر کے بارے میں اس کی ذاتی رائے کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ کسی نہ کسی غیر قانونی حرکت میں ضرور ملوث ہے، ورنہ اتنی شاخ خرچی کہاں سے کرتا۔ رحمت اور بابر کی شناسائی تھی، اس لیے اس نے کبھی زبان نہیں کھولی تھی، لیکن اندرونی طور پر وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ رحمت کے جاتے ہی وہ بھی اٹھ کر دبے قدموں ڈیوٹی تک آ گئی۔ دروازہ کھلتے ہی پہلے رحمت کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، اتنی رات گئے، خیریت تو ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تجھے خوشخبری سنانے چلا آیا تھا۔ کیا؟ آہستہ بول بابر نے کہا، میں جو بات کرنے آیا ہوں اس کی بھنک بھی کسی کے کانوں کان نہیں پڑنی چاہیے۔ کیا تجھے میری ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ بات بھروسے کی نہیں رحمت، رازداری کی ہے، بابر نے بدستور مدھم لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، بھابھی تو سو چکی ہوں گی؟ ہاں، اس کی آنکھ لگ چکی ہے، رحمت نے جھوٹ بولا۔ تو یہ بتایا کہ اس وقت کون سی خوشخبری سنانے آیا ہے؟ کیا؟ میں نے تجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، یاد ہے تجھے؟ کون سا وعدہ؟ تو بھی شاید نیند میں جکولے کھا رہا ہے، بابر نے کہا۔ یاد نہیں تجھے میں نے تیرے گھر سے چوری ہونے والے مال کی واپسی کی بات کی تھی؟ ہاں، رحمت نے تیزی سے پوچھا، کیا رہا؟ تجھے زیورات واپس مل جائیں گے، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ تو یا بھابھی اس کا تذکرہ کسی دوسرے سے نہیں کرو گے، راجو سے بھی نہیں۔ میں تیری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ کون لوگ تھے اور تو انہیں کس طرح جانتا ہے؟ رحمت نے آہستہ سے دریافت کیا۔ تجھے آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے؟ بابر کی آواز سنائی دی۔ ذرا بھابھی کو اچھی طرح سمجھا دینا کہ وہ اپنی زبان بند ہی رکھے۔ زیورات تجھے کل اسی وقت تک واپس مل جائیں گے، لیکن صرف زیورات، کوئی نقدی یا سامان نہیں واپس ہوگا۔ یہ بھی تیرا احسان ہوگا بابر، رحمت بولا۔ عذرا نے بڑی مشکل سے پیٹ کاٹ کر فرزانہ کے لیے اپنی پسند کے زیور بنوائے تھے، لیکن تجھے ان لوگوں کا پتہ کس طرح چل گیا؟ بس یہ سمجھ لے کہ کئی مرحلے طے کرنے کے بعد وہاں تک رسائی ہوئی ہے، بابر نے جواب دیا۔ جب انسان کے کئی دھندے ہوں تو یاری دوستی بھی مختلف لوگوں سے رکھنی پڑتی ہے، وقت پڑنے پر تو سوکھی ہوئی ٹہنی بھی کسی زہریلے ناگ کا سر کچلنے کے کام آ جاتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس زبان سے تیرا شکریہ ادا کروں، اس وقت تیری کوئی خاطر مدارت۔ چھوڑ ان باتوں کو، ہم تو یاروں کے یار ہیں رحمتیں، ہم سے بنا کر رکھے گا اور 7 قدم ملا کر چلے گا تو تیرے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے، بابر نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ پھر جمائی لیتا ہوا بولا، اب چلتا ہوں، مجھے بھی نیند ستا رہی ہے، کل ملاقات ہوگی، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے اس کا خیال رکھنا۔ اگر تیری یا بھابھی کی زبان کھل گئی تو میں بلا موت مارا جاؤں گا۔ تو نہیں جانتا وہ بڑے خطرناک اور شاطر لوگ ہیں، 2-4 خون تو وہ ریوالور اور پستول کی نال صاف کرنے کے لیے کر دیتے ہیں۔ پھر رحمت دروازہ بند کر کے پلٹا تو عذرا سے ٹکراتے رہ گیا۔ سچ بتا رحمت، یہ سب کیا چکر ہے؟ اس نے رحمت کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں تیری اور بابر کی تمام گفتگو سن چکی ہوں، مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ چوری کسی گھر کے بھیدی نے کی ہوگی یا پھر اس کا ہاتھ شامل ضرور ہوگا۔ میرا دل یہی گواہی دیتا ہے کہ بابر اچھے گماش کا آدمی نہیں ہے۔ زیورات گئے چولہے بھاڑ میں، مجھ سے وعدہ کر رحمت کہ آئندہ تو بابر سے نہیں ملے گا، اور مجھے چوری کے زیورات بھی واپس نہیں چاہیے۔ اتنی بھری ہوئی کیوں ہے بھگوان؟ اندر چل، میں تجھے آرام سے سب کچھ بتاتا ہوں، رحمت نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ باہر تڑاتڑ گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کسی کی بچاؤ کی کربناک آواز بھی رات کے سناٹے میں ابھری تھی۔
رحمت نے تیزی سے پلٹ کر دروازے کی جھری سے آنکھ لگا کر باہر کی طرف دیکھا۔ اس کے سینے میں اپنی سانس گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سامنے لیمپ پوسٹ کے نیچے بابر خون میں لت پت پڑا زندگی کی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نادر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کسی زخمی شیر کی مانند ڈرائنگ روم کے دبیز قالین پر ٹہل رہا تھا۔ چہرے پر گہرے غور و فکر کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ ایس پی رحمان ایک صوفے پر خاموش بیٹھا ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک ڈاکٹر کے چہرے پر رنج و غم کے تاثرات نہیں دیکھ سکا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت بھی ہوئی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نادر ایک کامیاب اور مشہور ڈاکٹر اور سرجن ہے، اور سرجنوں کے دل انسانی جسم کے بخیے ادھیڑتے ادھیڑتے سنگ و سخت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ غزالہ اس کی اکلوتی بیٹی ضرور تھی، لیکن اس کے اغوا ہو جانے پر وہ سوائے تل ملانے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ غزالہ کو اغوا ہوئے 2 روز ہو گئے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ نادر نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے رحمان سے کہا، اخبارات تک بات پہنچ جانے سے جو بدنامی کا داغ لگا ہے وہ الگ ہے۔ میں چاہتا تو ہسٹری کو ٹٹول سکتا تھا، لیکن میں نے کسی مصلحت کے پیش نظر ایسا نہیں کیا۔ رحمان نے سوچتے ہوئے جواب دیا، اس میں مصلحت کی کیا بات ہے؟ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر ہمارا ہاتھ غلط پڑا تو اصل مجرم نہ صرف یہ کہ محتاط ہو جائیں گے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھبرا کر کوئی خطرناک اقدام نہ کر بیٹھیں۔ میں نے خاموش رہ کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ پولیس اس سلسلے میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ نادر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، کیا پولیس کی خاموشی غزالہ کی واپسی میں معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ ہاں، میرا اندازہ ہے کہ مجرموں کو تمہاری واپسی کا انتظار ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں تمہاری واپسی کی اطلاع مل چکی ہو۔ ایس پی رحمان نے پہلو بدل کر ٹھوس آواز میں کہا، مجھے یقین ہے کہ یہ کیس سیدھا سادہ اغوا برائے تاوان کا ہے، اور ایسی صورت میں مجرم اب تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کیا مجھے غزالہ کی واپسی کے سلسلے میں ان کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے؟ شکار کو جال میں پھانسنے کے لیے ہمیں چارہ تو بہرحال ڈالنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ظالم اسے ٹھکانے بھی لگا دیں۔ ڈاکٹر نادر کی آواز میں پہلے سے زیادہ لرزش پیدا ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم اتنے وثوق کے ساتھ کس طرح کہہ سکتے ہو؟ ہم تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں سوچنے کے عادی ہیں، رحمان نے کہا۔ انہیں غزالہ کو ٹھکانے لگانا ہی مقصود ہوتا تو جس طرح انہوں نے تمہارے 2 ملازموں کا قتل کیا تھا اسی طرح غزالہ کو بھی شوٹ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے گھر سے کوئی قیمتی شے بھی نہیں لے جانے کی کوشش کی۔ تیسری اہم بات یہ کہ اگر خدا نخواستہ مجرموں نے اسے ٹھکانے لگانا ہوتا تو اب تک اس کی لاش ضرور برآمد ہو چکی ہوتی۔ میں نے خاص اور قابل اعتماد آدمیوں کو کام پر لگا رکھا ہے، وہ پوری طرح محتاط ہے۔ خدا کرے تمہارا اندازہ درست ثابت ہو، لیکن اخبارات میں شائع ہونے والی خبریں، فی الحال ان باتوں میں الجھنا بیکار ہے، رحمان نے مشورہ دیا۔ اب ہم کو ٹھنڈے دل سے اثر نو پیش آنے والے متوقع حالات کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مجرموں کو ٹریپ کرنے کے لیے ہمیں انتہائی مہارت کا ثبوت دینا پڑے گا۔ یہ لوگ جو اتنی بڑی واردات کر سکتے ہیں وہ چوہوں کی طرح پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونا پسند نہیں کریں گے۔ یہ تمہارا ذاتی خیال ہے، رحمان نے مسکرا کر جواب دیا، پھر سنجیدگی سے بولا، مجرم خواہ کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن قانون کے شکنجوں میں ضرور پھنس جاتا ہے، یہی قانون قدرت بھی ہے۔ میرا خیال اس کے برعکس ہے، ڈاکٹر نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ اب تک ہزاروں بے گناہ ظالم درندوں کے ہاتھوں بے کسی اور بے بسی کی موت مر چکے ہیں، لیکن قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس کا سبب وہ کالی بھیڑیں ہیں جو پولیس کی وردی پہن کر ہمارے درمیان موجود رہ کر جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کرنے اور دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹنے کے عادی ہیں۔ کیا ان لوگوں کو بے نقاب نہیں کیا جا سکتا؟ یا حکام بالا کی نظریں ابھی تک ان کے مکروہ چہروں کو نہیں دیکھ سکی؟ ایس پی رحمان کوئی جواب دینا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت فون کی گھنٹی بجی اور ڈاکٹر نادر نے تیزی سے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، ڈاکٹر نادر اسپیکنگ، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ ہمیں تمہاری واپسی کی اطلاع 4 گھنٹے پہلے ہی مل چکی تھی۔ کون ہو تم؟ نادر کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں۔ کیا اب بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کون بول رہے ہیں؟ دوسری جانب سے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا۔ کیا تمہیں ابھی تک ملازموں کی موت اور غزالہ کے اغوا کی اطلاع نہیں ملی؟ تم اپنا مطالبہ بیان کرو، نادر نے رحمان کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بات کو طول دینے کا عادی نہیں ہوں۔ ایس پی رحمان نے تیزی سے اٹھ کر دوسرا فون اٹھا لیا جو ایکسٹینشن میں تھا۔ بری بات ہے ڈاکٹر، اس طرح تو تم غزالہ کی زندگی سے ہاتھ دھونے کی حماقت کر رہے ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ ہم غیب دان تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے اندازے ذرا مشکل ہی سے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ کیا مطلب بہت صاف ہے ڈاکٹر نادر، اس بار سرد آواز میں جواب ملا۔
تمہارے پاس اس وقت غالباً ہمارے دوست ایس پی رحمان صاحب بھی موجود ہیں جو ایکسٹینشن پر ہماری گفتگو سن رہے ہیں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس وقت ایک پبلک بوتھ سے بول رہا ہوں۔ غلط خیال ہے تمہارا، ڈاکٹر نادر نے تیزی سے کہا۔ مجھے بتاؤ کہ تم غزالہ کی واپسی کن شرائط پر کرو گے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ تم پولیس کو اس معاملے سے دور ہی رکھو، ورنہ مجبوراً ہمیں تمہاری خدمت میں تمہاری بیٹی کی لاش کا تحفہ پارسل کرنا پڑے گا۔ کیا تم غزالہ کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پارسل کی صورت میں وصول کرنے میں خوشی محسوس کرو گے؟ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ وہم دل سے نکال دو ڈاکٹر، ہم حصول مقصد کی خاطر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، ڈاکٹر نادر نے جلدی سے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا اس وقت رحمان صاحب تمہارے سامنے موجود ہیں؟ ہاں، ڈاکٹر نادر ہونٹ چباتے ہوئے بولا۔ ایس پی رحمان اس وقت میرے قریب ہی ہیں، لیکن صرف ایک دوست اور ہمدرد کی حیثیت سے۔ پولیس والوں سے دوستی اور ہمدردی کی توقع، کیا یہ احمقانہ سوچ نہیں؟ غزالہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے جھلا کر پوچھا۔ تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی؟ ابھی تک تو نہیں کی، لیکن اگر تم نے ہمارا کہا نہ مانا تو پھر حالات کی ذمہ داری تم پر ہی ہوگی۔ 1 کروڑ روپے کیش مجھے منظور ہے، ڈاکٹر نے تیزی سے کہا۔ واپسی کا طریقہ اور رقم کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اتنی جلدی بھی کیا ہے مسٹر نادر؟ کیا تم ہمیں اتنا احمق سمجھتے ہو کہ ہم رحمان صاحب کو بھی اپنے پلان سے آگاہ کر دیں گے؟ میری بات سنو، نادر نے تل ملا کر کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پولیس اور اپنے دوستوں کو اس معاملے سے دور رکھوں گا اور صرف ہمارے اشاروں پر بلا چونچرا عمل کرو گے۔ آل رائٹ، تم جس طرح چاہو گے سب اسی طرح ہوگا، ڈاکٹر نے مٹھی بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور جلاہٹ کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے، پیشانی کی شریانیں بھی زیادہ نمایاں ہو گئی تھیں۔ گڈ، ہمیں یہی توقع تھی کہ تم ایک فرما بردار بچے کی طرح ہمارے احکامات پر عمل کرنے کو تیار ہو جاؤ گے۔ 1 منٹ، کیا تم غزالہ سے میری بات کرا سکتے ہو؟ اس وقت ممکن نہیں ہے، پھر سوچیں گے کسی وقت، دوسری طرف سے فیصلہ کن لہجے میں کہا گیا۔ ہمارے دوسرے فون کا انتظار کرنا اور ہماری ہدایت کو بھولنے کی حماقت نہ کرنا، ورنہ اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ ہم جو کہتے ہیں اسے کر گزرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ پھر دوسری جانب سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ ڈاکٹر کچھ دیر تک خاموش کھڑا، نچلا ہونٹ چباتا رہا، پھر اس نے ایس پی رحمان سے کہا، مجرم ہمارے مقابلے میں زیادہ محتاط اور باخبر معلوم ہوتے ہیں۔